سادات آج دنیا اس نہج پہ آ چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید ختم ہو گئے، سید اور غیر سید برابر ہیں، سید کا کوئی مقام نہیں ہے، بس تقویٰ ہونا چاہیے، بس کردار ہونا چاہیے، بس کوئی سید اور سید میں فرق نہیں ہے۔ اگر فرق جاننا چاہتے ہو آؤ اسی 30 سپارے قرآن والی، اسی 30 سپارے والی قرآن کو کھول کے دیکھو۔ اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ پوچھو اس مولوی سے، پوچھو اس ملا سے جو سیادت کا انکار بھی کرتا ہے، جو سادات کا انکار بھی کرتا ہے، جو احترام سادات کا انکار کرتا ہے، اسے بتاؤ یہ سورہ کوثر کیا ہے۔ اگر قرآن میں سورہ کوثر ہے تو پھر یہ انا اعطیناک الکوثر کیا ہے؟ اور اگر تمہیں کوثر سمجھ آ گیا تو پھر آگے بڑھ کے یہ بتاؤ ان شانئک هو الابتر کیا ہے؟ اور سادات اور غیر سادات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ انہی دو کو پہچان لیں کہ کوثر کیا ہے، ابتر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بندیاں ختم ہو جائیں گی، مسلک ختم ہو جائیں گے، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم شیعہ کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں، سنی کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں، میں آج مسلک کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں قرآن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سید کون ہے؟ سیادت کیا ہے؟ سرداری کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیڈرشپ کیا ہے؟ یہ دو جو ہے وہ پلے کے دو جو ہے وہ ٹکے کے مولوی سے نہ پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو یا قرآن سے پوچھو یا مصطفیٰ کے سے پوچھو۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ ہمارے جد کا پڑھتے ہو۔ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ ہمارے جد کی پڑھتے ہو۔ دین کس پر عمل پیرا ہو؟ ہمارے جد کے دین پر عمل پیرا ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اسی مصطفیٰ مرتضیٰ کی اولاد کی تکریم کا اظہار کرتے ہو؟ احترام سادات قرآن میں ہے، تکریم سادات قرآن میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اکرام، یہ احترام، یہ تکریم، یہ عظمت، یہ شرافت قرآن نے سادات کو دی کیوں ہے؟ یہ سید، یہ حسین شاہ، یہ سید فلاں شاہ، یہ آپ کو سرداری کہاں سے ملی؟ آپ شاہ جی کہاں سے بنے؟ اتفاق سے جن کے نام پر مجلس ہو رہی ہے وہ ذات کے بھی شاہ جی تھے، نام کے بھی شاہ جی تھے، تو یہ شاہ جی، باجی، بابا جی یہ کہاں سے بنے؟ بھائی دوسرا شخص بادشاہ بھی ہو، پوری دنیا کی دولت بھی ہو، لیکن پھر بھی شاہ جی نہیں بن سکتا، سید نہیں بن سکتا، بھائی بابا جی نہیں بن سکتا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شاہ جی باجی کیسے بنے، یہ سیادت کہاں سے ملی؟ یہ سیادت یہاں سے ملی کہ خدا نے اس نسل کے اندر ایک گوہر رکھا ہے جس گوہر کا نام نبوت ہے اور ایک گوہر کا نام امامت ہے۔ دیکھیں واضح کرتا ہوں، جیسے آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، الفاظ آسان استعمال کرتا ہوں بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ انگوٹھی کے اندر ایک پتھر ہوتا ہے، نگین ہوتا ہے، انگوٹھی کی قدر و قیمت اس نگین کے ساتھ، بات پہ انگوٹھی کی قدر و قیمت اس نگین کے ساتھ ہے، اس پتھر کے ساتھ ہے، عقیق ہے یا پھر فیروزہ ہے، کچھ بھی ہے، اس انگشتر کی قیمت کس کے ساتھ ہے؟ نگین کے ساتھ ہے۔ اگر نگین گر جائے، آپ نے دیکھا ہے انسان جو خالی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو، اگر کوئی پہنے آپ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کیوں؟ انگوٹھی کی قدر و قیمت نگین کے ساتھ ہے۔ نگین ہوگا تو انگوٹھی کی قدر و قیمت ہوگی، اگر نگین گر جائے تو آپ انگوٹھی کو بھی اتار کے کہیں رکھ دیں گے۔ اب سید یہ نسل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے، اس کی مثال انگوٹھی کی مثال ہے۔ اس کا شرف کہاں سے ہے؟ اس کی قیمت کہاں سے ہے؟ اس کی ویلیو کہاں سے ہے؟ اس کا مقام کہاں سے ہے؟ اس کا مقام اس نگین سے ہے۔ وہ نگین کیا ہے؟ وہ نگین یا نبوت کا ہے یا امامت کا ہے؟ وہ نگین یا
نبوت کا ہے یا امامت کا ہے، اور آسان کر دوں یہ نگین یا محمد الرسول اللہ کا ہے یا علی ولی اللہ کا ہے۔ قدر و قیمت کب بنے گی؟ سید کا احترام کب بڑھے گا؟ سید کی عظمت کب بڑھے گی؟ سید کی سیادت کب معراج پر پہنچے گی؟ بلکہ سید کو سید کا مفہوم کب ملے گا؟ جب نگین نبوت آئے گا یا نگین امامت آئے گا۔ اور یہی بتلانا چاہتا ہوں سادات، اور یہاں پر محبان سادات کے لیے بھی جو خیر سید ہیں ان کے لیے بھی دین فقط سادات کے لیے نہیں آیا، دین فقط سادات کے لیے نہیں آیا۔ مجھے جملہ یاد ہے، میرے دوست عالم دین وہ آئے، انہوں نے ایک سید زادے سے کہا، تو جو ہے آپ کی اگر وقت ختم ہو جائے میں یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں غیر سید ہوں، لیکن میں اپنے جد کو چھوڑ کر آپ جد کے دروازے پر آیا ہوں۔ بات پہ میں غیر سید ہوں، اپنے جد کو چھوڑ کر آپ کے جد کے در پہ آیا ہوں، لیکن آپ کون سے سید ہیں جو اپنے جد کو چھوڑ کر اپنے جد کو چھوڑ کر کسی اور کے جد کے در پہ جا بیٹھے ہیں؟ بھائی سید اور غیر سید میں فرق ہی یہ ہے کہ پوری کائنات آپ کے در کی سوالی ہے، کائنات آپ کے در کی سوالی ہے، لیکن سید جب کسی اور کے در کا سوالی بن جائے، نام کا تو سید ہے لیکن کام کا سید نہیں ہے۔ اتنے بڑے القابات، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی تکریم، اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی عظمت بھائی کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ بھائی نبوت تمہارے گھر میں ہے، امامت تمہارے گھر میں ہے، خلافت تمہارے گھر میں ہے، رہبری تمہارے گھر میں ہے، مذہب تمہارے گھر میں ہے، دین تمہارے گھر میں ہے، نماز تمہارے گھر کی ہے، نماز تمہارے جد کی ہے۔ تو جو کرے بات پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، امام تمہارے گھر کے ہیں، دین تمہارے گھر کا ہے، نبوت تمہارے گھر کی ہے، خلیفے تمہارے گھر کے ہیں، خلیفے تمہارے گھر کے ہیں، سب کا احترام، کسی کی توہین نہیں، لیکن خلافت کے لیے کسی اور در پہ نہ جانا، بھائی سب کا احترام ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر قابل احترام ہوگا، لیکن فقہ کا امام ہو یا مذہب کا امام ہو تمہارے گھر میں ہے، کسی اور جگہ پر مت ڈھونڈنا۔ بس عزیزان گرامی بات کو سمجھا کریں، سید کا احترام کس وجہ سے ہے؟ انگشتر